آج 17 جنوری ہے 2022۔ رات خواب میں دیکھا کہ ذل الہی کا فون آیا ہے کہ دادا میرے پاس، مری آ جائیے، ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا۔ مری کا نام سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ذل الہی سمجھ گئے، کہنے لگے میں بریگیڈیئر صاحب کو بھیج دوں گا۔ ذل الہی کی مری کی قیامگاہ پہ پہنچتے ہی بریگیڈیئر صاحب کو میری پتہ نہیں کتنی سیکیورٹی کلیئرنس کروانا پڑی۔ اندر ایک قیامت مچی ہوئی تھی۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھا، کہنے لگے دادا یہ ایل او سی کی سپلائی لائن ہے، یہاں پہ روز قیامت آتی ہے۔ میں ذل الہی کی خدمت میں حاضری ہوا تھا کہ بٹلر نے کشمیری چائے اور برقی پراٹھوں کا سادہ ناشتہ پیش کیا۔ یقین کریں کہ اتنا لذیذ ناشتہ میں نے زندگی میں بہت کم کیا۔ چائے کے دوسرے کپ کے دوران میں نے ذکر چھوڑا۔ میں نے کہا، ذل الہی آپ نے کپتان کا بل تو پاس کروا ہی دیا، لیکن یہ کھٹک کو کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے دادا کیا کریں، کپتان کی پرفارمنس بھی تو ایسی ہے، 2 پارٹیاں جمع ہیں اور کچھ پختونوں اور پنجابیوں کا مسئلہ ہے۔ خیر ہم نے کھٹک کو فون کر دیا تھا، ڈانٹ بھی پلا دی تھی، معاملہ نپٹ گیا۔ میں نے کہا ذل الہی میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کا دست شفقت گنجوں پہ ہوگا، لیکن آپ نے تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا۔ کہنے لگے دادا کیا کریں، یہ گنجوں کے آنکھ میں سور کا بال ہے۔ ایک تو پاکستان واپس نہیں آتے، اور پھر آتے ہیں تو سعودی عرب میں رکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دباؤ بھی ڈلواتے ہیں سعودی حکمرانوں سے۔ کیا کریں؟ ایک چھوٹا سا کام کہا تھا کہ سائیں کی لگامیں کھینچو کراچی کے اندر، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا ان سے۔ اس لیے ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کی کچھ لگامیں کھینچنا پڑیں گی۔ میں نے کہا ذل الہی میں نے تو سنا ہے کہ بڑے گنجے کی نااہلی ختم ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ہاں دادا شاید وہ کروانا پڑ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ترین بھی پھنسا ہوا ہے، اور ترین کی ہمیں ضرورت ہے اگلے الیکشن میں۔ ترین اور خادمان ہی مل کے کچھ کر پائیں گے پنجاب میں، کپتان سے تو کچھ نہ ہو سکا۔ میں نے کہا ذل الہی برا نہ مانیے گا، لیکن ترین کی اور گنجوں کی آج کل بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بچھونا لگا دے۔ کہنے لگے نہیں دادا، گھوڑا بے وفائی نہیں کرتا، خاص کر کے اگر گھر کا پلا ہوا ہو۔ میں نے کہا حضور یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے دادا کیا کریں، یا تو کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانا پڑے گا، یا 18ویں ترمیم ختم کروانا پڑے گی۔ چینیوں نے کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس چھوڑا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آج کل آپ مولانا کے تو ٹھوڑی میں بہت ہاتھ دے رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں دادا ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مولوی کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا تو سائیں اور گنجے اس کو پیسے دے دے کے اپنے لیے استعمال کریں گے، لہٰذا ہم نے اس کو ہلگا کے رکھنا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے ذل الہی، لیکن جسٹس ابن مریم اگر چیف جسٹس بن گیا تو سمجھ لیے کہ بساط الٹ جائے گی۔ کہنے لگے نہیں دادا، ایک خاتون جج کو شامل کر دیا ہے ٹیم میں، کچھ نہ کچھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ذل الہی اسلام آباد میں تو شور ہے کہ کپتان آج گیا اور کل گیا۔ کہنے لگے دادا ابھی چلا جائے، لیکن لے کے کس کو آئیں اس کی جگہ کے اوپر؟ میں نے کہا -1 کا تو بہت زور ہے، شور ہے۔ کہنے لگے دادا مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کی پارٹی میں ہر لیڈر وزیر اعظم بننے کا امیدوار ہے۔ میں نے کہا لیکن قریشی؟ کہنے لگے ہاں دادا کچھ ساز باز کر رہا تھا گنجوں سے اور سائیں سے مل کے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے، اور کپتان نے بھی اس کو دوبارہ پارٹی کا وی پی بنا دیا ہے۔
میں نے کہا ذل الہی برا نہ مانیے گا، پورا نظام جو ہے وہ اتنا مخدوش ہو چکا ہے کہ کسی وقت بھی اپنے قدموں پہ گر سکتا ہے، تعفن کی بو دور دور تک آ رہی ہے۔ کہنے لگے دادا آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آج کل بڑا زور ہے صدارتی نظام کے اوپر۔ کہنے لگے ہاں دادا، ایک وہی امید بچی ہے، ورنہ اسمبلیوں کا اور سینٹ کا خرچہ اتنا ہے کہ اگر نظام نہ بدلا تو یہ ملک ویسے ہی دیوالیہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ذل الہی، راستہ تو آسان ہے، ریفرینڈم کروا دیں سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا کے، پھر معاملہ خود بخود ہی سمجھ جائے گا سب کچھ۔ صدارتی نظام کے آنے سے خرچہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی ان بھیڑیوں سے جان بھی بچ جائے گی۔ دیکھا کہ بریگیڈیئر صاحب 3-4 چکر لگا چکے ہیں، میں سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ رخصت ہوتے وقت حسب عادت میں نے پوچھا کہ ذل الہی جان کی امان پاؤں تو ایک سوال پوچھوں؟ کہنے لگے دادا آپ کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ مودی کی طبیعت سیاچن سے اچاٹ ہو گئی ہے۔ کہنے لگے نہیں دادا، اس کی طبیعت اچاٹ نہیں ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چینیوں نے گلوان میں اس کو گردن سے دبوچ لیا ہے۔ پھر $1 بلین لگتا ہے ہر سال سیاچن میں انڈیا کا، تو اب مودی سوچ رہا ہے کہ اپنی فیس سیونگ کیسے کرے۔ ہم سے مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے دادا فیصلہ تو چینیوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں۔ لیکن ایک بات آپ طے سمجھیں، مودی کو سی پیک کے لیے سیکنڈ روٹ کاراکرم پاس سے دینا پڑے گا، چاہے اس کے لیے اسے آدھا مقبوضہ کشمیر پاکستان کو دینا پڑے یا آدھا لداخ چین کو دینا پڑے۔ میں نے کہا ذل الہی اگر اس نے ایسا نہیں کیا، میری بات سن کے ذل الہی کا چہرہ تاریک ہو گیا، انتہائی سرد لہجے میں بولے کہ دادا باہر تیاریاں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ ان کی آواز کی ٹھنڈک سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔